بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت انسان کے اوپر 3 انعامات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا اللہ رب العزت فرما رہے الذی، اللہ وہ ذات ہے، الذی اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، یعنی الذی جعل لکم، اللہ کریم وہ ہستی ہے، جعل جس نے پیدا کیا، جعل جس نے بنایا، جعل جس نے تیار کیا، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے بنایا، اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا، الارض زمین، یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بنایا۔ کیا بنایا؟ فراشن، فرش، ایک بچھونے کی طرح بنایا، یعنی زمین کو اللہ رب العزت نے ایک بچھونا بنایا تمہارے لیے، اور بچھونا فرش ایسے بنایا کہ نہ اس کو نرم بنایا اور نہ اس کو سخت بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو درمیانی قسم کا بنایا تاکہ انسان اس زمین کو اپنے ضروریات زندگی کے لیے استعمال کر سکے۔ یعنی اگر زمین کو اللہ رب العزت سخت بناتا، جس طرح لوہا ہے اسی طرح سخت بناتا، یا زمین کو اللہ رب العزت نرم بناتا جس طرح پانی نرم ہے، یا اور کوئی چیز کی طرح نرم بناتا، تو پھر اس زمین کو انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنے ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش اور بچھونا۔ اور اللہ کا ایک اور معجزہ یہ دیکھو کہ ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں، آج کے سائنس اس بات کو جانتی ہے کہ زمین گول ہے، لیکن آپ جس جگہ پہ بھی جائے، آپ جہاں بھی جائے، آپ کو زمین بالکل فرش کی طرح، بچھونے کی طرح ملے گا۔ یعنی وہ اس کی وہ گولائی جو ہے وہ انسان کے زندگی کے اوپر، انسان کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کر رہا، بلکہ ہر جگہ پہ آپ کو زمین بچھا ہوا مل رہا ہے، زمین بالکل فرش کی طرح بچھا ہوا مل رہا ہے۔ تو یہ ایک نعمت کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَأَنزَلَ اور اتارا، انزل نازل کیا۔ نازل کرنا کیا ہوتا ہے؟ نازل کا معنی بھی نازل، انزال، یہ عربی کا لفظ ہے۔ وہ چیز جو اوپر سے اتر رہی ہو اس کو نازل ہونا کہتے ہیں یا انزال کہتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اور اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، یعنی وہ آسمان سے پانی بھی برسایا۔ آسمان کا تشبیہ اللہ رب العزت نے دیا پانی کے ساتھ، بارش کے ساتھ۔ میں نے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ ہر وہ چیز جو اونچائی میں ہو، بلندی میں ہو، اوپر کو سما کہتے ہیں۔ آسمان کو بھی آسمان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہے، اور پانی یا بارش بھی اوپر سے آتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پانی برسایا۔ یعنی آسمان سے پانی برسایا اس لیے فرمایا کہ اوپر سے چونکہ برساتا ہے، تو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اوپر سے میں پانی برساتا ہوں، تو اللہ نے تشبیہ آسمان سے دی، ورنہ بارش آسمان سے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا یہ بارش کا پانی، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ کیا اس بارش کے پانی کو تم اتارتے ہو، من المزن سفید بالوں سے،
بادلوں سے، سفید بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں، یعنی سفید بادلوں سے اللہ رب العزت اس پانی کو برساتا ہے، آسمان سے نہیں برساتا۔ یا اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت سورہ نبا میں بھی فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، من المعصرات، وہ پانی بری ہوئی بادلوں سے، یعنی ان بادلوں سے جو وہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، ہم نے اس سے اتارا ماءً ثجاجا، ایسا پانی، ثجاجا جو ریلے کی شکل بن جاتا ہے، یعنی بارش کا پانی اتنا ہم برساتے کہ وہ ریلے کا شکل اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے مراد اوپر سے، بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہ جو میں پانی برساتا ہوں، بارش کا پانی برسانے سے، اس زمین کے اوپر جب میں بارش کا پانی برساتا ہوں تو فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالے اس کے ذریعے، من الثمرات، پل، یعنی اللہ رب العزت نے زمین سے پانی کے ذریعے، پانی وقتاً فوقتاً اس زمین کو دیتا رہا تو یہ زمین آپ کو پل دیتا ہے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے لیے رزق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین میں نے بچونا بنایا، پھر اوپر سے میں نے پانی برسایا، اور پھر اس زمین سے اور اس پانی کے ذریعے میں نے تمہارے لیے فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالے اس کے ذریعے، من الثمرات، پل، رزقاً، رزق یا کھانے کی چیزیں، لکم، تمہارے لیے۔ یہ تین صفات اللہ رب العزت نے، تین نعمتیں بیان فرمائی۔ ایک نعمت آج کی آیت میں کہ زمین کو بچونا بنایا، دوسری نعمت آسمان کو چت بنایا، تیسری نعمت آسمان سے پانی برسایا۔ دو نعمتیں ہم نے کل ذکر کیے تھے کہ انسان کو دنیا میں لانے والا اللہ کی ذات ہے، اور انسان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا میں لانے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو اس آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی ذات سے متعلق انعامات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت انسان کے ارد و گرد جو آگے اور پیچھے انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں، ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ انسان کی جو پہلی آیت تھی اس میں انسان کی نفسی، اور اس آیت میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے نفس سے متعلق، انسان کی ذات سے متعلق وہ نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے پورے فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت نے آفاقی نعمتیں، زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر زمین میں دیکھے آپ نے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا، پھر آسمان سے اوپر سے پانی برسایا جس سے ایک مکمل دنیا کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر پورا فرمائے۔ اس میں جو پہلی دو نعمتیں ہیں، دو نعمتیں کل کی اور دو نعمتیں آج کی، یعنی ایک نعمت انسان کی پیدائش کی، ایک نعمت زمین کو بچونا بنانے کی، اور تیسری نعمت آسمان کو چت بنانے کی۔ یہ جو تین نعمتیں ہیں، انسان کی پیدائش، زمین کی پیدائش اور آسمان کی پیدائش، ان تین نعمتوں میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ ہر جاہل، عالم، ہر بیوقوف اور ہر عقل مند بندہ ان تین باتوں کو جانتا ہے کہ اس کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن جو طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، یہ جو آخری نعمت اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پل پیدا فرمائے۔ سادہ لو انسان ان کے دھوکے میں آ جاتے اور وہ فرماتے کہ جی زمین کو ہم نرم بناتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر اس بیج کو جماتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی۔ وہ جو سادہ لوح انسان ہیں، ان کو دنیاوی طاقتوں نے، طاغوتی طاقتوں نے، شیطانی طاقتوں نے یہ چیز ذہن میں ڈال لیا کہ دیکھو اس بیج کو اگانے میں انسان کا عمل دخل ہے، زمین کو نرم بنانے میں انسان کا عمل دخل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید میں قرآن میں اور آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ اے انسان ایسا نہیں ہے
جو تم فصل اگاتے ہو اس کا خدمت تو تم کرتے ہو، لیکن اس کا انجام میرے اوپر ہے۔ اس فصل کو جگہ تک پہنچانا میرا کام ہے، اس فصل کو تمہارے استعمال کا برابر بنانا، تمہارے استعمال کا قابل بنانا، وہ میرا کام ہے۔ تو جب یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے فرمائیں تو آخر پہ اللہ رب العزت ان تمام نعمتوں کا ثمرہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہارے تربیت کی، تمہارے پرورش کے سارے سامان مہیا کی، ایک نطفہ پانی سے ایک حسین و جمیل تمہیں انسان بنایا، تمہیں عقل بنایا، تمہیں جو ہے نا شکل دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دی، تمہیں زبان دی، تمہیں سب کچھ دے دیا، اور تمہارے رہن سہن کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے زمین و آسمان بنائیں، تو اللہ رب العزت آخر پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، فَلَا تَجْعَلُوا، سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ یعنی یہ تمام نعمتیں جب اللہ رب العزت کے تمہارے اوپر ہے اور اس میں کسی اور ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کے بغیر تمام کائنات جتنے بھی ہیں، تمام کائنات اللہ کے بغیر اس میں تمام آ گئے، اس میں انبیاء آ گئے، اس میں فرشتے آ گئے، اس میں اولیاء آ گئے، اس میں فقراء آ گئے، اس میں فقیر آ گئے، اس میں آسمان کے تارے آ گئے، سورج و چاند آ گیا، آگ آ گیا، تمام چیزیں، یہ جو اللہ رب العزت نے نعمتیں بیان فرمائی اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آخر پہ فرمایا کہ اے انسان فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، سو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ تمہارے ان تمام چیزوں میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید عطا فرمائے۔ توحید اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چینل پر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور قرآن کا ترجمہ سیکھتے جائے۔